ابھی چوہی صاحب بات کر رہے ہیں اس کے اوپر نا سابق پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے حالیہ ایک بیان دیا ہے. انہوں نے کہا جی وہ 2018 کے اندر تحریک انصاف والے لڑ لے تھے, ساری چیزیں پلیٹ میں رکھ کے ان کو ملی, ان کو محنت کرنی چاہیے اور محنت کا پھل ہی میٹھا ہوتا ہے. آصف علی زرداری صاحب پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے ڈاکٹر مانے جاتے ہیں اور میرے خیال میں انہوں نے محنت کی نصیحت کی اور محنت واقعی وہ صحیح بات کر رہے ہیں. سنیں ذرا. پی ٹی آئی جو صاحب مستقبل ہے سر, پی ٹی آئی کا کیا مستقبل ہے یہ بتا. پی ٹی آئی کو محنت کرنی چاہیے, پہلے بغیر محنت آئے تھے, محنت کریں. پھر ناظرین اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ابھی چوہی صاحب بات کر رہے ہیں کہ لیول پلئنگ فیلڈ کا, آج جو ہے سپریم کورٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے وہ جو لیول پلئنگ فیلڈ کے حوالے سے سپریم کورٹ کی ڈائریکشن تھی, وہ جو حکم آیا ہوا ہے اس حوالے سے انہوں نے ایک پٹیشن فائل کر دی ہے. ناظرین پہلے آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے جاتے ہیں کہ جب یہ فیصلہ ہوا تھا, جب انیشلی سپریم کورٹ گئی تھی پاکستان تحریک انصاف, 3 ممبر بینچ جس کو قائم چیف جسٹس طارق نے ہیڈ کیا تھا, انہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ کہا تھا کہ بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, آپ مہربانی کر کے یہ پہلے آپ کو ناظرین دکھاتے ہیں جنگ اخبار کی وہ ہیڈ لائن کہ بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن جناب اعلیٰ تھوڑا سا انصاف کریں اور دیکھیں ان کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے. آج جو ہے پٹیشن لے کے گئے ہیں دوبارہ, 1-2 دن پہلے گئے تھے, اس کے اوپر اعتراضات لگ گئے, آج دوبارہ وہ پٹیشن اعتراضات ختم کر کے گئی ہے پاکستان تحریک انصاف. اس میں جو کہا ہے کہ جی ہمیں لیول پلئنگ فیلڈ جو ہے وہ فراہم کریں. جناب اعلیٰ جب اس ٹائم ہوا تھا اس کی تھوڑے سے ریمارکس آپ کو سنوا دیتے ہیں. جو 3 ممبر بینچ جس کو قائم چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے ہیڈ کیا تھا, جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس کے اندر موجود تھے اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب. بظاہر لیول پلئنگ فیلڈ نہ ملنے کا الزام درست ہے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے یہ ریمارکس ہے, ایک سیاسی جماعت کو کیوں الگ ڈیل کیا جا رہا ہے, علیحدہ سے ان کے ساتھ کیوں ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, سب کے ساتھ یکساں سلوک ہی لیول پلئنگ فیلڈ ہے. یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے ریمارکس ہیں. الیکشن کمیشن ایم پی او کے آرڈر کیوں نہیں رکوا رہا قائم چیف جسٹس طارق مسعود. ناظرین آج ہی کی خبر ہے, آپ نے ابھی تک ٹیلی ویژن اسکرینز کے اوپر دیکھ رہی ہوگی کہ وائس چیئرمین جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے شام قریشی صاحب کے خلاف ایک اور ایم پی او جو ہے آج ایک آرڈر 3 ایم پی او کے تحت ان کو کہہ دیا کہ وہ تشدد ہو سکتا ہے, وہ دوبارہ اکسا سکتے ہیں, لہذا ان کو دوبارہ جو ہے حراست میں لے لیا جائے. ایم پی او آرڈر ان کو آ گیا. اب یہ سپریم کورٹ کا جسٹس طارق مسعود صاحب لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے. ایم پی او جو ہے نا مینٹیننس آف پبلک آرڈر جو ہوتا ہے نا وہ, لیکن اس کے اوپر جو سوال اٹھا رہے ہیں پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی کا بڑا لیڈر وائس چیئرمین ہے جی, اگر وہ عوام میں نہیں جائے گا, اس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو جائے گی, تو وہ پھر کمپین کس طرح کرے گی؟ بس مکافات عمل ہے جی, صورتحال ہے. وہ جیل چلے گئے تھے نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ, الیکشن سے پہلے وہ آئے تھے تو وہ جیل میں جانا پڑا. لیکن باقی پارٹی کے ان کے جو پارٹی کے صدر آپ کو پتا شہباز شریف صاحب ساری ہوتے ہیں نا, ساری کی ساری لیڈرشپ تو ہے باہر, یعنی علی محمد خان صاحب وغیرہ اس طرح کے لوگ تو ہیں, لیکن چیئرمین بھی ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بلے کا نشان وہ انٹر پارٹی الیکشن میں کہہ رہا ہوں, تو چیئرمین پی ٹی آئی گور صاحب اس ٹائم موجود ہیں, ان کو وائس چیئرمین کی کیا ضرورت ہے؟ چیئرمین کی موجودگی میں تو سر پھر وائس چیئرمین تو اس سے جو ہے نا وہ جونیئر ہو گیا نا. کیا خیال ہے؟ اچھا ناظرین, یہ جو چودھری غلام حسین صاحب بات کر رہے ہیں, حسن ایوب صاحب نے بھی کل اس کے اوپر بات کی کہ جناب اعلیٰ یہ سارے کا سارا ایسے ہی ہے, پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہو رہا, بالکل سکون کے ساتھ ان کے کاغذات نامزدگی بھی جمع ہو رہے ہیں, آپ دیکھیے گا سارا معاملہ بھی آگے بڑھے گا. جو ہے ویسے سیریس نہیں لیتے حسن ایوب جو ہیں ہمارے جاوید لطیف صاحب کو, لیکن وہ بھی کچھ اسی طرح کی بات کر رہے ہیں. کوئی ادارہ ہے جو انویسٹیگیٹ کرے کہ یہ پیپر چھیننے والا ہے, اور یہ اس طرح کی ویڈیو کون پی ٹی آئی کی جانب سے ریلیز کرتا ہے کہ یہ تشدد ہوا. یہ ایک منصوبہ بندی سے اس الیکشن کو بیفور الیکشن متنازع بنایا جا رہا ہے. نواز شریف کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اس کے نتائج کو متنازع بنانے کے لیے اور ایک تاثر دیا جا رہا ہے, پیپر چھیننا اور یہ کسی کے دروازے کو نوک کرنا اور یہ کسی کو تشدد کا نشانہ بنانا, اس کا ملبہ بھی مسلم لیگ نون پر ڈالنا سیاسی طور پہ کہ ان کی سپورٹ کے لیے یہ کردار کیا جا رہا ہے, یہ ایکٹ کیا جا رہا ہے. چودھری غلام حسین صاحب, جب ہمارے تاحیات قائد کو پورا پاکستان امڑ آتا ہے جو ہے مینار پاکستان میں ان کو ریسیو کرنے کے لیے, جب پارٹی کی جو ہے ہر کانسٹیچوئنسی کے اندر ان کے پاس 2-2, 3-3 درجن امیدوار ہے, اس وجہ سے وہاں پہ ان کو مشکل پیش آ رہی ہے کہ کس کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیں کس کو نہ دیں. اتنی زیادہ مقبولیت
2/3 मेजोरिटी 3/3 मेजोरिटी की वो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम उनको वोट देने के लिए तैयार है, तो आप किस प्रोपेगेंडा के अंदर पड़े हुए हैं? क्यों ये सारी बातें कर रहे हैं? क्यों उनके नताइज को मतलब उनके वो रंग में बंग जीत डाल को रहे हैं? पोल्यूट कर रहे हैं। क्यों जीत को पोल्यूट कर रहे हैं? देखें, बात ये पहली तो जीत अल्लाह करे किसी की भी हो, मैं ये आपको हल्फिया कह सकता हूं, अगर मैं मुतमिन हुआ कि इलेक्शन हुए हैं और लोगों ने वोटों से किसी को इलेक्ट किया है तो मैं उसको जाके सलाम करूंगा। लेकिन मैं भी जो आपके मुल्क साथ में हूं। माहौल बनाया हुआ है, लेकिन जो आपने यहाँ माहौल बनाया हुआ है और उसको जस्टिफाई कर रहे, मेरा आपसे गिला ही सिर्फ ये है कि अगर फर्ज करें मैं नवाज शरीफ साहब को नहीं पसंद करता, लेकिन आपने कभी सुना है, यानी मेरे मुंह से कोई ऐसी कहानी गढ़ के मैं उनके खिलाफ बता दूं जिसका कोई वजूद ना हो? मुझे कोई पता चलेगा 2+2 मैं जरूर बात करूंगा। हाँ, जिसको मैं पसंद करता हूं हो सकता है उसके खिलाफ मुझे कोई पता चलेगा तो मैं चुप रहूंगा, इट इज ए पॉसिबिलिटी। लेकिन दूसरों पर गलत बयानी, घर के झूठ बना के अफरात यानी ये करना मुनासिब नहीं है। अभी भी इंतजामिया और पुलिस को निकेल डालना पड़ेगा और ये सुप्रीम कोर्ट ही डालेगी। आई एम श्योर अबाउट इट कि ये अदालतें अपना काम कर रही हैं और करेंगी, और यहाँ फ्री फेयर इम्पार्शियल इलेक्शन हो जाएंगे, और जो यहाँ इलेक्शन नहीं चाहते उनको अपनी मतलब है मुंह की जो खानी उनके पड़ेगी। अज़ाइम बिल्कुल हैं सही। उनमें चौधरी इब्राहिम साहब बिल्कुल नाकामी ठीक हो। फरमा रहे हैं। इस वक्त जिस तरह मैंने नाज़रीन पहले अर्ज किया कि पाकिस्तान की अदलिया के अंदर इस वक्त जो जजेस साहिबान मौजूद हैं हर सतह के ऊपर, वो पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी, ह्यूमन राइट्स का मसला हो, हर जगह के ऊपर वो आगे हैं। छोटी सी ब्रेक के जाना आपके पास आऊंगा।